جناب سیف الدین صاحب نائب متمد عمومی کامل ملت مختلف ریاستوں کے سننے والے تنظیم کے اعلی کارکن، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارکہ تو پہلے عظیم ہے، کافی عرصے کے بعد ہی صحیح ہماری روز ملاقات ہو رہی ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تنظیم کو بھی سمجھے اور ہندوستان کے موجودہ جو حالات ہیں اس کو بھی سمجھے، اور اسی پس منظر میں جناب صدر محترم ضیاء الدین طیب صاحب ہم وہ مخاطب کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک ایسی جماعت سے ہمارا واسطہ کیا ہے، ایسی جماعت سے ہم کو وابستہ کیا ہے جو جماعت اخلاص کی بنیاد پر کام کرتی ہے، اور جس کی قائدین نے اس ملک میں وہ خدمت انجام دی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعمیر ملت کا جو آغاز ہوا وہ دکن شہر حیدرآباد سے ہوا، اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ کل ہند مجلس ملت کا جو قیام عمل میں آنے سے پہلے یہ جو دکن ریاست تھی اس پہ نظام کی حکومت تھی، اور اس ریاست سے انگریزوں کے دخل اندازی ضرور تھی، لیکن یہ حکومت میں ریاست نہیں آتی تھی بلکہ یہ ایک آزاد ریاست تھی، اور اس کی دوسری خوبی یہ تھی اس زمانے کی یہ عظیم ترین ریاست تھی، مالی اعتبار سے ایک طاقتور ریاست مانی۔ ناظرین اکرام کہ اس ریاست کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اگر میں اس کا تبصرہ کرنا شروع کروں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جہاں یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن یہاں کے جو نظام کی جو حکومت تھی بالکل آج کی جمہوری انداز سے وہ کام کرتی تھی، وہ ہندوؤں کی بھی مدد کیا کرتی تھی، ہندوؤں کے بھی بقا کے بارے میں سوچتی تھی، وہ کرسچنس کے بارے میں بھی سوچتی تھی، وہ سکھوں کے بارے میں بھی سوچتی تھی۔ ایسے کئی مثالیں ان سے گفتگو سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ناندیڑ کے علاقے میں ایک گرودوارا کا علاقہ کی زمین کو تھی، وہاں پر کچھ شرپسند اس زمانے کے لوگوں نے کیا اور اس کو مسجد ثابت کرنے کی، لیکن نظام نے وہاں پر انکوائری کمیشن بٹھایا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ گرودوارے کی زمین تھی، نظام کی حکومت ہونے کے بعد بھی، مسجد کے معاملے کی بات ہونے کے بعد بھی نظام نے وہ زمین کے حوالے کر دی۔ ماشاء اللہ آج بھی وہاں پر گرودوارا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن رہی تھی، نظام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اس کے لیے مدد کرے، تو شاید نظام نے 1,00,000 اس کو دیے، اور پھر اس کو 1,00,000 روپے دیے اس یونیورسٹی کے لیے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ بنارس یونیورسٹی سے بھی کچھ اصحاب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بنارس میں یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں اور ہمارا تعاون کرے، تو نظام نے تو نظام نے بنارس یونیورسٹی کو 2,00,000 روپے دیے، جس پر اس زمانے کے کچھ اصحاب نے اعتراضات کیے، کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیے اور بنارس یونیورسٹی کو آپ نے 2,00,000 روپے دیے، یہ کیا ہمارے سمجھ کے باہر ہے کہ اس ملک میں میری ریاست میں جو غیر مسلم ہندو اصحاب ہے وہ دگنی تعداد میں ہے، اور مسلمان جو ہے ان کے آدھے ہیں۔ اس سے میں نے مسلم یونیورسٹی کو 1,00,000 روپے دیے اور بنارس یونیورسٹی کے لیے میں نے 2,00,000 روپے دیے۔ تو اب یہ نظام کی بردباری، ان کی کھلے دل کا اور ان کے کھلے دماغ کی آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا وہ بالکل جمہوری انداز میں اور بالکل لوگوں کرتے ہوئے وہ فیصلے کیے کرتے تھے اور مدد کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد ریاست کو اگر آپ دیکھتے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور ریاست پر مالی اعتبار سے طاقتور ریاست کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایئرپورٹ موجود تھا، یہاں ریلوے لائن موجود تھی، یہاں کے لوگوں کو کاروبار کے لیے پورے موقع تھے۔ تب کہ دیکھا گیا کہ مسلمان کچھ کاروبار کرنے میں پیچھے ہے، تو نظام نے راجستھان سے اور دوسرے علاقوں سے نظام نے وہاں سے لوگوں کو لایا، خاص طور وہاں سے غیر مسلمان کو لایا اور لا کر جہاں پر ان کو کاروبار لگا کے دیے، یہاں ان کو بڑے کاروبار کے لیے ان کو فیسلٹیز دی، جس سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی اکنامک بھی طاقت پر بھی یہاں کئی غیر مسلموں کو پھلنے کا موقع ملا۔
ایسے کئی نظام کے واقعات ہیں کہ جو اس نے نظام نے جو اپنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود دکن کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ لے لیجئے، عثمانیہ دواخانہ لے لیجئے، نظام لے لیجئے، اور نظام نے یہ کوشش کی وہ ازہر من الشمس ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کی آپ کے سامنے مثال ہے، کئی دواخانے، کئی ہاسپٹل کئی نظام نے قائم کیا، اپنی پوری ریاست میں قائم کیے، یہاں پر ریسٹریکشن تھا اور دنیا سے رابطہ کرنے کے لیے زمانے میں یہاں فون موجود تھا، تو بہرحال نظام کی جو حکومت تھی وہ بڑی ڈیولپمنٹ کی خیال کی تھی، اور نظام نے کوشش کی کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام لوگوں کو لے کے چلے اور ان کی طرح تعلیم کے لیے پورے موقع عنایت کرے۔ لیکن جب یہ موقع جب دیکھیں آزادی سے پہلے جب آزادی سے پہلے نظام کے اور آزادی سے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ نظام کو بند کیا جائے اور یہاں پر جنگ سنگ والے اور دوسرے لوگ یہاں یہ کوشش کرتے رہے کہ یہاں پر فسادات کرائے جائے ہندو مسلمانوں کے نام پر، اور یہاں پر کوشش کی جائے کہ نظام کی حکومت کو بدنام کیا جائے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جو اس زمانے میں بہادر یار جنگ جن کے نظریات پہ تعمیر ملت قائم ہوئی اور جس کے نظریات کو لے تعمیر ملت آگے بڑھی، ان کے دور کی بات ہے کہ کوشش کی گئی کہ یہاں فساد کرایا جائے، اور اس زمانے میں ہمارے بہادر یار جنگ کے قریبی عزیزوں کا شہید کر دیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ فساد ہوگا، بہادر یار ان کے رحم دلانہ آپ کی صفات تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا فساد ہونے سے یہاں پر روک لیا۔ تو ایسے کئی مثال ملتے ہیں، خود یہاں کے جو مرٹھواڑے کے اور کرناٹک میں بعض علاقے وہاں کے اطراف کے جو ہندوستان سے لگے ہوئے بارڈر سے، وہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ اس زمانے میں کہ وہاں پر فساد کرایا جائے، وہاں پر گڑبڑ کرائی جائے، اور اس میں بعض جگہ کامیابی میں وہ مسلمانوں بھیس میں تھے اور وہاں پر گڑبڑ کرتے تھے، گاؤں میں فساد برپا کرتے تھے، وہاں پر لوٹم لاٹھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو خط و غارت گیری کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے نظام کو اور خاکسار تحریک کو دلی سے اتحاد المسلم کو بدنام کیا جائے۔ ان حالات میں ہندوستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد نے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد نے 1948 میں دکن کیا گیا، تب نظام نے آپ چاہتے ہیں ریاست تو آپ کا کام کرے کہ ہندوستان میں جو دکن میں جو لوگ ہیں ان کی ووٹنگ کرا لی جائے، اگر دکن کے لوگ مجھے چاہتے ہیں، یہاں کے غیر مسلم اسلام مجھے چاہتے ہیں حکومت رہے گی، اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو میں اپنی حکومت چھوڑ دوں گا۔ آپ سوچئے کہ نظام کو اپنی ریاست کے اصحاب پر، نظام کو غیر مسلم اصحاب پر کتنا بھروسہ تھا، اور ان کو کتنا وہ تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا جب ہندوستانی حکومت سے بات چل رہی تھی، آئیے یا ریفرینڈم کرا لے، اور جس کی تائید آئی وہ دکن کے علاقہ پر حکومت کرے۔ بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ 1948 میں دکن پر حملہ کیا گیا، قریب 1 ہفتہ لڑائی ہوتی رہی، اور یہاں پر نظام کے پاس وہ آدھونک ہتھیار نہیں تھے، نظام کی جو حکومت تھی اس زمانے میں کہیں سمندر نہیں لگتا تھا۔ ایسے حالات میں نظام کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور جمہوری ہندوستان میں حیدرآباد کا علاق ہوتا ہے، اور پھر ایک نیا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نئے دور کا آغاز ہوا تو مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، ان کی معاشیت سے مسلمان پریشان ہو گئے تھے، قتل و غارت گی سے مسلمان پریشان ہو گئے تھے، کیوں اس زمانے میں بعض افواہیں اڑائی جاتی تھی، بعض مسلمان جو میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ اگر پڑھیں کی تاریخ پڑھے، سقوط حیدرآباد کی کتابیں پڑھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ایک کم ذہن صاحب بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دکن کا جو علاقہ ہے وہ حضرت علی کے محل دیا ہے، اور یہاں حکومت والی نہیں، اور یہاں جو پڑھایا جاتا تھا اس میں بھی یہ لکھا ہوتا تھا کہ دنیا کی تمام ریاستیں ختم ہو گئی مگر عثمان علی پاشا کی ریاست ہے، اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہنے والی ہے۔ جو تھا ہو گیا، لیکن 1948 کے بعد میں دکن میں مختلف علاقوں میں فسادات ہوتے رہے، مسلمانوں کی حالات خراب سے خراب ہوتے گئی، اور یہاں معاشیت تباہ ہو گئی، مسلمان نہ پڑھے لکھے رہے، مسلمان کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ میں نے پہلے جیسا بتایا کہ نظام کے دور سے مسلمانوں کے ہاتھ میں کاروبار نہیں تھے، بلکہ مسلمان نوکریاں کیا کرتے تھے اور اس میں خوش ہوا کرتے تھے، زیادہ
کاشتکاری کا شعبہ لے لیجئے، آپ یہ تمام کے تمام سے مصاف کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو گئی، نہ تعلیم سے رہے، نہ معیشت سے رہے، نہ ان کی حکومت رہی، اور پھر سادات الگ ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں روز نیا اثر لگتا تھا۔ ایسے وقت میں خلیل اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ نے اکبر زمانے کے جو نغمہ نکلتا تھا رہنمائے دکن، اس میں آپ نے ایک مضمون لکھا مسلمان کیا کرے، اور اس مضمون کو پڑھ کر چند اصحاب میں اس میں خاص کر قابل ذکر مولانا غوث خاموشی صاحب جو سابقہ صدر ہے تعمیر ملت کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب مظہر حسینی صاحب نے خلیل اللہ حسینی صاحب سے کانٹیکٹ کیا، اور اس زمانے میں یہ نوجوان صاحب مل کر جن کی عمر 30 کے 20 22 25 سال کی عمر 1950 کو بزم احباب کا بنیاد ڈالی، اور یہ تعمیر ملت کی پہلی کوششیں تھی جو اور کسی امید نہیں تھی ہوگی کہ جماعت 70 سال تک کام کرے گی، یہ جماعت ایسے ایسے کاموں انجام دے گی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ 1950 میں بزم احباب کے نام سے جس کی بنیاد ڈالی گئی، اور اتنا یہاں پر اس زمانے میں پولیس کا اور دوسروں کا اتنا ظلم تھا کہ 5 اصحاب بھی کر ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسے وقت میں خلیل اللہ حسینی صاحب نے ادبی رشتے رکھنے لگے، شاعروں کو بلانے لگے، ادیبوں کو بلانے لگے، افسانہ نگاروں کو بلانے لگے، ان کے ذریعے وہ محفلیں رکھتے، اور جہاں شاعری کی محفل ہوتی، جہاں افسانے پڑھے جاتے، جہاں ادیب اپنا مضامین پڑھے جاتے، اس کے بعد قوم و ملت کو سدھارنے کے لیے خلیل صاحب کچھ باتیں کہتے۔ یہ سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر جب 1944 میں تعمیر ملت کا کام جب بڑھا تو اس کا نام تعمیر ملت رکھا گیا، بزم احباب سے ختم ہوا اور تعمیر ملت اس کا نام رکھا گیا۔ تعمیر ملت کے تحت شروع میں جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اچھے نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے گئے، مسلمانوں کو کاروبار سے لگانے کے لیے ٹیلرنگ سینٹر بنائے گئے دکن کے ایریے میں، چاہے اورنگ آباد ہونے دیجیے، چاہے حیدرآباد ہونے دیجیے، آپ کے بدر ہونے دیجیے کہ گلبرگہ ہونے دیجیے، وہاں لوگوں سے کانٹیکٹ کیا گیا، وہاں لوگوں کو بلایا گیا، لوگوں کو تیار کیا گیا، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے کاروبار لگائے گئے، اور ان کاروبار کے ذریعے مسلمانوں کی معیشت کو طاقتور بنایا گیا۔ اس کے ساتھ دیکھا گیا، جب یہ دیکھا کہ مسلمان تعلیم سے دور ہے، تو خلیل اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو تعلیم سے قریب کرنے کے لیے شب و روز کوشش شروع کر دی، اور جب دیکھا کہ جب مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ اسکولوں کی حالت خراب ہے، اور پرائیویٹ اسکول ترقی کریں، تو خلیل اللہ حسینی نے کی تاریخ میں پہلا یہ کام کیا کہ انہوں نے چر میں قربانی وصول کی ہے، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اس زمانے میں بچوں کی تعلیم پر صرف کیا جاتا تھا، ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، ان کو کتابیں دی جاتی تھی، ان کو کاپیاں دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے تعمیر ملت کے کام کا تعلیم میں اور روزگار میں مسلمانوں کے آگے بڑھانے کے لیے اس کوشش شروع کی گئی۔ حاضر ہمارے تعمیر ملت کے لوگ کہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں بزرگ صاحب بھی ہے، نوجوان دوست بھی ہے، تعمیر ملت کا یہ پہلا کام تھا۔ تعمیر ملت نے اس زمانے میں یہ دیکھی کہ مسلمانوں کی کون سی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تعمیر ملت نے اس کام کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد تعمیر ملت کے قائدین نے یہ دیکھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ بھنڈی ہونے دیجیے، چاہے بنگال ہونے دیجیے، چاہے جمشید پور ہونے کے بعد میں فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کو قتل و غارت کی جاتی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی اس زمانے سے کوشش کی گئی، یہ RSS قائم ہو گئی تھی، یہ RSS جنگ سنگ یہ کوشش کرتی رہی مسلمانوں کو ضرب پہ ضرب لگایا جائے۔ ایسے وقت میں خلیل اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ اٹھے، ان کے ساتھیاں اٹھے، اور پھر نیا دور کا آغاز کیا، اور یہ نیا دور کا آغاز کیا تھا انشاءاللہ کیا گفتگو میں کل آپ سے کروں گا کہ تنظیم نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ 1954 میں تعمیر ملت قائم ہونے کے بعد میں بڑی کوششوں کے بعد وہ جانتے تھے کہ دکن کا ایریا ہے، جیالے ہے، اور اس ریاست کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ انگریزوں کے بھی غلامی میں نہیں آئے، یہاں کے لوگ باہمت ہے،
ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ان کے پاس پڑھنے کو نہیں ہوگا، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہمت والے کل کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ریاست کو توڑا گیا، دکن کی ریاست کو توڑ کر، جو اس زمانے میں اس کا کیپٹل مدراس تھا، اس کو 3 حصوں میں دکن کی ریاستوں کو اور آندھرا پردیش اور کچھ علاقوں کو اڑیسہ میں بھی دیا گیا، اور اس ریاست کو توڑ کر یہ کوشش کی گئی کہ یہاں کے لوگوں کو کمزور کیا جائے۔ جب یہ ریاست ٹوٹی تو تعمیر ملت کا کام بھی بڑھا، اور میں کام تھا وہ کل مجلس نام ہوا، اور اس کے کام کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں تعمیر ملت نے سادات میں کیا کام کیا، اورنگ آباد میں تعمیر ملت نے کام کیا، گجرات میں کیا کیا کام کیا، مدھیہ پردیش میں کیا کام کیا، راجستھان میں تعمیر ملت نے کیا خدمت کی، اس کے اوپر انشاءاللہ میں کل روشنی ڈالوں گا، کیونکہ صدر محترم موجود ہے، انشاءاللہ وہ ہم کو مخاطب کریں گے۔ آگے کی گفتگو کل ہوگی۔ میں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں، اور انشاءاللہ صدر محترم کی تقریر کے بعد ہم آگے کی پلاننگ کے لیے جیسا ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آگے کی پلاننگ کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ معتمد عمومی جناب عمر احمد شفیق صاحب ہمیں مخاطب کر رہے تھے، اور آپ نے بڑا اچھا تنظیم کا تعارف ہے۔ صدر محترم جناب ضیاء الدین نیئر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کرے۔ 1-2 منٹ تاخیر ہو سکتی ہے، شاید صدر محترم کا جو ہے زوم ایپ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ 1-2 منٹ میں انشاءاللہ وہ ہمیں مخاطب کریں گے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ شروع کیجیے۔ میں جناب صدر ضیاء الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی پر ویڈیو نہیں آ رہا۔ ویڈیو نہیں آ رہا؟ جی اب چلنے دیجیے ایسی۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ بسم اللہ، فوٹو وہ نہیں آ رہے۔ آپ شروع۔ ہاں ہاں، اب آپ کا ویڈیو آ رہا۔ ہلو، آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں؟ جی بالکل، شکریہ، آ رہی ہے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم